اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قرآن کریم ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے۔ گزشتہ آیت میں تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کی ربوبیت، معبودیت اور توحید کی دعوت دی گئی۔ ان آیات میں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے، کیونکہ دین اسلام کے بنیادی دو ستون توحید و رسالت ہے، جس کا خلاصہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید کے بعد اب رسالت کا تذکرہ ہے۔ رسالت کی صداقت کے لیے قرآن کریم کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے مقابلے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے یہی لوگوں کو کہا نا، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس پیغام توحید کو اختیار کرنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو فرمایا پھر اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کر لے، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، یہ دعویٰ رکھتے ہو اور اس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہو، تو ایک صورت اس کی مثل لا کر دکھاؤ۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ نزلنا کے معنی اصل بنتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی ہے اپنے بندے پر، اور یہی چیز ان کو شک میں ڈالتی تھی۔ جس طرح شعراء کبھی ایک کلام پیش کر دیتے ہیں، ایک قطعہ لکھ لے آئے، ایک رباعی لکھ کے لے آئے، ایک غزل آج لکھ لی، کچھ دنوں بعد کچھ اور کلام پیش کر دیا، تو یہ چیز شعراء کا طرز تھا، تو یہ چیز ان کو شک میں ڈالتی تھی کہ نبی علیہ السلام ایک صورت، پھر دوسری صورت، کچھ آیات، چند آیات، اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا جو کلام نازل ہوتا ہے، تو کہتے تھے یہ سوچ بچار کر کے گزشتہ کتابوں سے دیکھ کر، حالانکہ آپ تو امی بحث تھے، آپ تو کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک شک تھا ان کے دلوں میں، وہم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شک ہے کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر ریب ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تھوڑی تھوڑی اپنے بندے پر نازل کی، تو اس شک کا ازالہ اس طرح کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی لے لو۔ یعنی تم اس کو کلام الہی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے، یہی بات ہے، تو تم ایک کلام الہی ہونے میں شک کیا، اس کو انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو انسان کی تصنیف ہے، تو تم اگر ایک انسان ایسی تصنیف لکھ سکتا ہے تو دوسرا بھی لکھ سکتا ہو، چلو دوسرا نہیں لکھ سکتا تو سارے مل کر تو لکھ ہی سکتے ہو، اگر ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو 2 کر لیں، 3 کر لیں، بلکہ 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ، کہ اگر سارے جنات اور انسان بھی مل کر اس جیسا لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ تصنیف ہے نہیں انسان کی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور بندہ اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتا، بندوں کا بندوں کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے، جس طرح انسان
اللہ رب العزت کی صورت جیسا کوئی سورج نہیں بنا سکتا، اس کے آسمان جیسا کوئی آسمان بنا سکتے، ساری دنیا مل جائے بنائے اس جیسا آسمان، بنائے اس جیسا سورج، بنائے اس جیسا چاند، نہیں بنا سکتے، تو بالکل اسی کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر، قرآن ایک عالمی کتاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی سطح پر یہ چیلنج دیا ہے انسانوں کو کہ سارے مل کر لیں۔ اور قرآن کریم کیونکہ کل کائنات کو پیغام دینا تھا تو آسان فہم بات کرتا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے، کیونکہ انسانوں میں کچھ ذہین ہیں، کوئی متوسط ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتے ہیں، تو قرآن کریم دلیل ایسی پیش کرتے ہیں، بات ایسی کرتا ہے جس کو ہر طبقے کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی آسان بات سمجھا دی کہ بھئی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو پھر انسان اس جیسے لیں، اور اس وقت کی آنکھوں کے نہیں تا قیامت اس طرح کا چیلنج ہے۔ تو فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اچھا چیلنج کے موقع پر کتنا بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کی صفت اس موقع پر عبدیت ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کے بیٹے پر، اللہ کے سائے پر، اللہ کے چہیتے پر جو نازل کیا، نہیں، عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا وہ میرا بندہ ہی ہے، اور عبدیت کا کامل درجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے یا مجھ سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے، ہمیں عبدیت کاملہ نبی علیہ السلام کے اس موقع پر ذکر کیا جا رہی ہے تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ کلام الہی ہی ہے، اور جس بندے پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے اندر عبدیت ہے، اللہ کا مثل یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا ذل اور بروز نہیں، سایہ نہیں ہے۔ توحید بھی باقی رکھی اور نبی علیہ السلام کے سرداری کو بھی بلند مقام عطا کیا اور عبدیت کا درجہ دیا۔ تو میں فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت ہی لے۔ اب مثل سے مراد کہ وہ جو لاؤ گے قرآن کا مثل ہونا چاہیے، کس لحاظ سے مثل ہونا چاہیے؟ تو مفسرین نے یہاں بے شمار اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ قرآن کی مثل ہونا چاہیے الفاظ و معانی کے، الفاظ اور فصاحت کے معیار کا ہو، فصاحت و بلاغت ہو، معانی کی جامعیت اس کے اندر ہونی چاہیے،